अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूँ इम्तियाज़ मीर। न अवाम खुश है न इत्तेहादी खुश हैं। मुल्क के अंदर जो इत्तेहादी हुकूमत के साथ थे उनकी डिमांड्स तो शुरू दिन से ही थी, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी ने MQM को कहा है कि हम उतनी वजारतें देंगे जितनी आपको तहरीक इंसाफ ने कहा है, उसके बाद काफ़ी इत्तेहादी काफिले की डिमांड्स और उसके साथ ही अपने वुज़रा की कारकर्दगी, अपने वुज़रा भी कह रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं है। मुआशी चैलेंजेस हो, सियासी चैलेंजेस हो, अपने इत्तेहादी भी तनकीद कर रहे हैं, अपने वुज़रा भी तनकीद कर रहे हैं। मुल्क के अंदर बहुत से चैलेंजेस हैं। आज हमारे साथ मेहमान वो शख्सियत है जिन्होंने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर देखें, बाहर भी देखें, बाहर भी इज्जत कमाई, मुल्क के अंदर भी इज्जत कमाई। वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आज उन्होंने अपना टाइम कीमती दिए हैं और गवर्नर पंजाब हैं और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, आज उन्होंने हमें टाइम। सर, आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी जी सर, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बड़ा कीमती टाइम आपका होता है और मैं आज बड़ा खुश हूँ आपने मुझे टाइम दिया है। सर, अवाम भी खुश नहीं है, इत्तेहादी भी खुश नहीं है, वजह क्या है? देखें जी, मुल्क के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मुल्क के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई है और अवाम रिलीफ चाहते हैं, लेकिन हुकूमत रिलीफ जो है मुश्किल हालात हैं, मुआशी हालात बहुत मुश्किल हैं। और जिन हालात में आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो पहला चैलेंज हमारा ये था कि हमारा मुल्क कहीं डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। तमाम एंकर्स, तमाम कमेंटेटर्स कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट जो है नहीं किया। उसके बाद डॉलर मजबूत होना शुरू हुआ, क्योंकि हमने इसको जो सप्रेस किया हुआ था उसको हमने कहा कि नहीं, इसको अपनी नेचुरल वैल्यू है उस पर जाने दो। तो फिर कहा गया कि अब ये 200 का डॉलर हो जाएगा, 250 का हो जाएगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि डॉलर में भी स्टेबिलिटी आ गई है, 155 पे डॉलर तकरीबन स्टेबल हो रहा। फिर बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमारे जो मुल्क से डॉलर बाहर जाते हैं, बाहर से मुल्क के अंदर आते हैं, उसमें ट्रेड डेफिसिट है, उसमें सर्विसेज डेफिसिट है, उसमें रिमिटेंस जो कंपनियां पैसे बना के बाहर बेचती हैं वो डेफिसिट है, और उसके बाद जो लोग पैसा ज़र मुबादला हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं उनको जब हम नेट करते हैं तो हमारा 20 बिलियन डॉलर हमारा डेफिसिट बनता था। मुझे बताएं कि कोई भी कौम, कोई मुल्क जो है इतने बड़े डेफिसिट अगर हर साल हो जाएगा तो किस तरह सर्वाइव कर सकते? पॉसिबल नहीं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जब ये चैलेंज हमने मीट करना था तो फिर इसकी प्राइस आवाम को पे करनी थी। ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये हुकूमत की कामयाबी नहीं है, ये आवाम ने जो तकालीफ उठाई हैं, जिन मुश्किलात में गए हैं, उनकी वजह से आज हम जो है इस करंट अकाउंट जो डेफिसिट है इसको बैलेंस करने में कामयाब हो गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत के लिए। और इंटरनेशनल अदारे भी जो हैं आप देख लें कि वो सारे पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो IMF है, चाहे वो इंटरनेशनल मालियाती अदारे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है मुस्तहकम हो रही है। लेकिन जाहिर है कि इसका जो असर है, इसका जो खमियाजा है, उन लोगों ने भुगता है जिनको नहीं भुगतना चाहिए था। हमारी गलतियाँ, हुकूमत की गलतियाँ, पिछले हुक्मरानों की गलतियाँ का जो सज़ा है वो अवाम भुगत रहे हैं। अवाम जनरली बहुत महंगी है, बहुत हद से ज़्यादा। नहीं, इसलिए कि डॉलर का जब आपकी इशू हो गया उसके बाद जो है हमारी एग्रीकल्चर जो है उस पर ज़्यादा हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन जब प्रोडक्शन आपकी ज़्यादा होगी तो मार्केट में ज़्यादा चीज़ें होंगी तो महंगाई जो है वो कम हो जाएंगी। तो इसमें यकीनी तौर पर महंगाई के चैलेंजेस हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अवाम को यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह 2020 है वो रिलीफ का साल होगा, वो महंगाई के कम करने का साल होगा। तो अब इंशाअल्लाह पूरा हमारी हुकूमत का जो फोकस है वो गुड गवर्नेंस पे है, वो महंगाई कम करने पे है और वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने में इंशाअल्लाह अब हमारी हुकूमत फोकस कर रही है, जिससे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क के हालात जो हैं बेहतर। गवर्नर साहब, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब की
حکومت صحیح کام نہیں کر، برس پڑے اس کے اوپر اپنے وزراء. ایک ایم این اے صاحب نے اسمبلی کے اندر کہا کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر نوکریاں بک رہی ہیں. سردار ریاض صاحب نے کہا، کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ کرپشن ہو رہے ہیں، ہم خوش نہیں ہیں. ایم کیو ایم نے کہا ایک بھی وعدہ ہم سے پورا نہیں. جی ڈی اے آپ سے ناخوش ہے. اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام گئی ہے. سر دیکھیں، یہ جو ہمارے اتحادی ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، وہ حکومت کا حصہ ہے. انہوں نے جو بھی کنٹریبیوشن کرنی ہے حکومت کے اندر کرنی ہے، کیبنٹ کے اندر رہ کے کرنی ہے، وہ ہماری کیبنٹ کا حصہ ہے، ہماری حکومت کا حصہ ہے. وہ تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جہاں تک ہمارے کولیشن پارٹنر. تو باقی ایک فیملی میں بھی اختلاف رائے ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے اختلاف رائے جو ہے وہ پبلک ڈومین میں بھی آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں کی جو بھی ریزرویشنز ہیں انشاءاللہ ان کو پورا کرنے کی جو ہے ان کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے. جو وعدے ہم نے ان سے کیے ہیں انشاءاللہ ہماری حکومت کرے گی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو مرضی ہمارے اتحادی کہہ رہے ہیں، لیکن ہر اتحادی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم حکومت کو نہیں گرائیں گے، ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے. ایون صدیقی صاحب نے ریزائن کیا ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ ہماری جو سپورٹ ہے وہ حکومت کے ساتھ رہے گی. تو میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. کیا لگ رہا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے، بلیک میل کر رہے ہیں؟ جس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسی طرح تحریک انصاف کے ساتھ ایم کیو ایم کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ٹریک ریکارڈ بھی آپ کے ساتھ ہے. اس طرح کے دیکھیں، جب آپ کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں، جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں بڑے سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کرتے ہیں. ایم کیو ایم نے کبھی سوچ سمجھ کے استعمال کیے ہیں؟ ابھی ہم تو نہیں کہیں گے کہ کسی کو بھی بلیک میلر جو ہے وہ ہے. ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کی اپنی کنسٹیچوئنسی ہے، وہ کراچی ہے. تو جو بھی وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری حکومت کے. دیکھیں، اسد عمر صاحب بہت سینئر ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں. گورنر صاحب جو ہیں ان سے کمیونیکیشنز میں ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ان کے تحفظات ہیں ان کو ہم دور کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ کولیشن میں رہیں گے. پنجاب حکومت کیسے چل رہی ہے سر؟ پنجاب حکومت کی بار بار ناکامی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ بڑے وائبرنٹ، آپ خاموش ہیں، چپ ہیں. کون چلا رہا ہے سر؟ نہ ان کے پاس ایکسپیرینس، نہ ان کے پاس اچھی ایجوکیشن. آپ مسکرا کے بات کو کہیں اور تو نہیں لے کے جائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. پنجاب کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، ہیلتھ میں ہیں، لا اینڈ آرڈر میں ہیں، بیوروکریسی میں ہے، پینے کے صاف پانی میں ہے، ہائر ایجوکیشن میں. تو ان چیلنجز کو کسی بھی چیف منسٹر کے لیے فیس کرنا آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے وقت لگتا ہے. لوگ دیکھیں میریکل بلاتے ہیں کچھ، ویسے بھی میرے خیال میں جو ہمارے اینکر حضرات ہیں، صحافی حضرات ہیں، آج کل ہم پہ زیادہ ہی مہربانی فرما رہے ہیں. ہماری ہر چیز جو غلطی ہے اس کو، لیکن یہ اچھا ہے. میں آپ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اب پوری دنیا میں اپوزیشن نے تو اپوزیشن کرنی ہوتی ہے، لیکن اپوزیشن کا رول میڈیا ادا کر رہا ہے پوری دنیا، پاکستان میں نہیں. تو اس لیے جب آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، جب آپ لوگ ہماری خامیوں کا بتاتے ہیں، تو اگرچہ سم ٹائمز آپ تھوڑا سا ایگزاجریٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں تو ذاتی طور پر جو اپینین ہے آپ کی ان کو ویلیو بھی دیتا ہوں، ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور اس سے ناراضگی بھی دوسرے میڈیا کے لوگ اس طرح کرتے ہیں جس طرح آپ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. اس لیے کہ آپ نے اپنے جو ایشوز ہیں وہ آپ نے ریز کرنے. دیکھیں، پنجاب میں ایز اے گورنر میں جو تمام یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی ان کا چانسلر ہوں، اور اس میں اور آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ 72 سالوں میں پہلا موقع ہے کہ ہماری پنجاب کی حکومت نے اور ہم نے وائس چانسلر جو ہیں میرٹ پہ لگائے. کسی قسم کی سفارش جو ہے وہاں پر نہیں کی ہے. اس کے علاوہ آپ یونیورسٹیاں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن کی ہماری صرف میرٹ کی پالیسی اپنانے کی وجہ سے بہتر جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ اختیار کرے گی. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو ہمیں $22 بلین سالانہ بھیجتے ہیں، تو پنجاب میں
ہم نے ان کے جو ایشوز ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کے بزنس پہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اوورسیز پاکستانی کمیشن بنایا ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 بینچ بنا دیے ہیں جو صرف اوورسیز پاکستانی کے کیسز جو ہیں سنیں گے اور ان پہ فیصلے 6 مہینے کے اندر کریں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب آب پاک اتھارٹی ہم نے بنا دی ہے، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے لوگ ریسکیو 1122 اوورسیز پاکستانی کمیشن پہ فخر کرتے ہیں، جو لوگوں کو ریلیف دے رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آب پاک اتھارٹی بھی پورے پنجاب میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے پرووائڈ کرے گی۔ پھر ریوائیول آف سکاؤٹس جو تھے بالکل تھنگ آف دا پاس تھی، کوئی ان پہ توجہ نہیں دے رہا تھا، تو اب ماشاءاللہ ان کو بھی میں نے ایز اے چیف سکاؤٹ ریوائیو کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2-3 سال میں ہم سکاؤٹس جو ہیں آرمی کے بعد انشاءاللہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بنا۔ سر بیوروکریسی، چیف سیکرٹریز جتنے چینج جی، ہوئے، ریلیجس ٹورزم ہیریٹیج کی آپ نے بات کی ہے، آپ دیکھ لیں کہ کتنی تعداد میں سکھ جو ہیں یاتری یہاں پر آئے ہیں۔ پھر بودھاسٹ ٹورزم پہ ہم توجہ دے رہے ہیں، کرسچین ٹورزم پہ ہم توجہ دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا صوفی ٹورزم جو ہے، اسلامک ہیریٹیج ٹورزم ہے، تو ان ساری چیزوں پہ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنا ٹورزم پہ خیبر پختونخوا میں ہمارے منسٹر عاطف صاحب کام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پہلے کبھی پاکستان میں جو ہے اتنا بڑا کام جو ہے ٹورزم میں جتنا پروموٹ کیا ہے، اور جس تعداد میں ٹورسٹ پورے پاکستان سے دنیا سے وہاں پر آ رہے ہیں۔ دیکھیں ٹورزم بھی ایک آج کل جو بیسٹ انڈسٹری دنیا کی ہے وہ ٹورزم ہے، اور ٹورزم پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں آتا، لوگ جو آتے ہیں وہ آ کے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، آپ کے ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، جس سے آپ کی اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے سٹیپس ہیں جن کے اثرات جو ہیں بتدریج آہستہ آہستہ عوام تک جو ہیں پہنچیں گے، تو ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا سر صلاح الدین جیسے واقعات اور آپ کے سامنے بار بار آئی جیز چینج کرنا، پولیس ریفارمز نہیں ہو سکنا، اپنے وزراء کی تنقید، میڈیا کی تنقید، بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں گورنر صاحب، اس کے اوپر ڈسکس ہونا، بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد محترم جناب گورنر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بریک کے بعد آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، گورنر صاحب۔ جی دیکھیں، یہ تو یہ بھی پی ٹی آئی چونکہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اور یہاں پر ہمارے ورکرز کو، وزراء کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کی بات یا جو کہنا چاہیں کہیں، تو اس کو آپ پازیٹیو سینس میں لیں کہ فیصل واڈا نے جو کیا بوٹ کے ساتھ، یہ آزادی یہ ہے سر؟ دیکھیں، جہاں تک یہ ایشو ہے اس پہ پورے پاکستان کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، کوئی سر ڈسپلنری ایکشن سر اس کو اپروو نہیں کیا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسج ہے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ ہم جن مورلز پہ بلیو کرتے ہیں۔ سر فواد چودھری نے 2 اینکر پرسن کو تھپڑ مارا، کیا ہوا اس کے اوپر سر؟ یہ آزادی ہے، یہ ویلیوز ہیں، یہ ایتھکس ہیں سر۔ آپ نے پوری زندگی آپ نے جو ہے نا لنڈن میں گزاری، ایسی آزادی آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ وی شوڈ آل ریسپیکٹ ایچ ادر، ہمیں ایک دوسرے کا احترام جو ہے وہ کرنا ہے۔ کبھی جذبات میں آ کے لوگ جو ہیں کوئی ایسا چیز کر لیتے ہیں، لیکن میڈیا اتنا اچھالتا ہے اس کو کہ پھر اس کو نیچے ٹکنے نہیں دیتا۔ سر یہ تکبر ہے، کتنے یہ دن غرور ہو گئے ہیں، لیکن سر آپ کراچی میں پنجاب میں اتنی دیر ہوگی ان واقعات کو، لیکن آپ کراچی میں ابھی تک نہیں۔ سر آپ سینیٹر ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ میں تو یہ چیز نہیں آئی، ان میں کیوں آئی؟ وہ وزراء بن گئے اسی وجہ سے، یا عمران خان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کا چیک اینڈ بیلنس پوری پارٹی پہ ہے، پورے وزراء پہ ہے، پورے چیف منسٹر جو ہیں ان پہ ہے، لیکن دیکھیں اتنی بڑی پارٹیاں جب ہوتی ہیں تو ان میں انڈیویجولز جو ہیں ان میں ایکٹ کرتے ہیں، تو اس پہ آپ پوری پارٹی کا تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پوری پارٹی جو ہے اس میں اس کا کوئی حصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس میں ذرا تھوڑا سا
नरम हाथ। सर ईमानदारन बताएं एक चीज, खान साहब ने नेब ऑर्डिनेंस में जब तरमीम की, नेब ऑर्डिनेंस में जब कोई चीज लाई, मैं अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, ये सही चीज थी? आप इसको सही समझते थे? मेरा नहीं ख्याल कि ही डन इट टू प्लीज हिज फ्रेंड्स। खुद का है वो। न उनका मेरा ख्याल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने ले लिया है लोगों ने इस बात को। देखें, असल इशू ये है कि हमारे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको बड़ी रिजर्वेशंस हैं, वो समझते हैं कि हम काम नहीं करना चाहते, तो उनमें जो भी तब्दीलियां लानी हैं वो इन कंसल्टेशन विद अपोजिशन, अगर कोई तब्दीलियों की ज़रूरत है तो उनमें लाने में मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। हमें अपनी चीज़ों को हमेशा अपग्रेड आप लोग करते रहते हैं। कुछ चीज़ें जिसमें नकायस होते हैं उन नकायस को आप दूर करते हैं, तो ये तो हुकूमत का काम है। और चीफ जस्टिस ने, गुलजार साहब ने कहा है कि हुकूमत ने नेब के पर काट दिए हैं। अच्छा, मैंने नहीं ये सर जस्टिस साहब ने कहा है पर काट दिए हैं नेब। नहीं, अब उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये तमाम इशू जो है। कंप्रोमाइज किया है खान साहब ने? नहीं, इसमें कंप्रोमाइज वाली बात नहीं है। कंप्रोमाइज करना मियां होता साहब है बाहर चले गए सर, कहते थे मैं नहीं छोड़ूंगा, पैसे लूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मियां साहब भी चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी चले गए। नहीं, मेरा मतलब अगर उनके जो डॉक्टर्स हैं, एक मेडिकल बोर्ड बनाया था जिन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, सारा मीडिया भी कह रहा था कि उनको जाना चाहिए, उनको अलाउ कर। बाद में कह रहे थे कि जुडिशरी ने भेजा, जुडिशरी चीफ जस्टिस ने कहा, खोसा साहब ने, आपने भेजा। फिर अभी कह रहे हैं कि ये वो जहाज में कैसे बैठ के गए, अभी कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में खाना कैसे खा रहे हैं। फिर यास्मीन साहिबा कह रही हैं आपकी बहुत ही अच्छे उनके साथ ताल्लुकात है, वो कह रहे हैं कि वो तो होटल में बैठे, हवाखोरी थोड़ी होती है, तो ये तो दिल पेशोरी कर रहे हैं वहाँ। तजाद क्यों है गवर्नर साहब? नहीं, ये तजाद कोई नहीं है। हमारी जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का इशू है, इस पे हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है। ये मैं बात आपको बड़े वसूख से साथ कह सकता हूँ। और इमरान की जो किताब है उसमें कंप्रोमाइज़ का या डील का या NOR का लफ्ज़ जो है वो मौजूद वो नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब का तहकीकात बंद हो गई, नेब ने बंद कर दी। जरदारी साहब, गीलानी साहब, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस एक और मंजूर हो गया। फर्क क्यों नजर आ रहा है? नहीं, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है सर। कब रहा है? आपको भी पता है गवर्नर साहब, हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ा है। अलीम खान हमारा सिटिंग मिनिस्टर जो है वो उसको अरेस्ट किया है। हमारे सप्तान खान साहब जो हैं सिटिंग मिनिस्टर हैं, उनको अरेस्ट किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा उन पे इन्फ्लुएंस है? अगर हमारा खटक, BRT इतना बड़ा केस, BRT केस, परवेज खटक साहब, वो भी केस चल रहा है। महमूद खान साहब, सर वो भी चल रहा है। तेजी कहाँ है सर? खामोशी है सर। नहीं, ऐसी कोई बात। सिलेक्टिव जस्टिस सर, पॉलिटिकल मोटिवेटेड सर, अकाउंटेबिलिटी। मैं आपको बताऊं, ये एक ही हल है पाकिस्तान सर, जो मैं बार बार कहता हूं कि हमें अदारे जो है ना उनको एम्पावर करना पड़ेगा, अदारों को बाइख्तियार बनाना पड़ेगा, अदारों को डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा और अदारों की क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान में एक तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि अदारे भी करते होंगे कोई फेवरेटिज्म या कोई विक्टिमाइजेशन। मैं तो सफाई नहीं दे सकता किसी की कि वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमें एक हमारी सोसाइटी में एक इशू भी है। अगर किसी को पकड़ लेता है तो वो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जिसके हक में फ़ैसला आ जाता है वो कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े अच्छे हैं, बड़े ईमानदार हैं। जिसके ख़िलाफ़ आ जाता है वो कहता है ये तो बड़े बुरे लोग हैं। और वो एक ही शख्स एक दिन सुप्रीम कोर्ट को तारीफ़ कर रहा होता है, अगले दिन उसको गाली दे रहा होता है। जब उसके हक में फ़ैसला आता है तो वो बहुत हैं, इम्पार्शल हैं, ग्रेट हैं। जब खिलाफ फ़ैसला आता है तो बुरे हैं। तो ये भी एक कल्चर हमारा जो है, इसको भी हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। गवर्नर साहब, इमरान खान तहरीक इंसाफ हमेशा जुडिशरी की तारीफ करते थे। जब हुकूमत में आए, इनके वुज़रा ने वो अल्फाज जजेस के लिए इस्तेमाल किए हैं जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। फ़र्रुख नसीम साहब ने वकार सेठ साहब के लिए इस्तेमाल किया कि ये मेंटली अनफिट है, किसी जज के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हर किसी ने फैसले के ऊपर बात की है, जज की मेंटेलिटी पे किसी ने बात नहीं की। ये आपके वुज़रा ने बात की है सर। मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि देखें, उसमें
ایک چیز ہے ان کے فیصلے سے کوئی لوگ اتفاق کر سکتے ہیں، کوئی ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں جج صاحبان جو ہیں، میں تو ہمیشہ عزت کرتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ میں نے کسی جج کے بارے میں آج تک کوئی نیگیٹو بات جو ہے وہ کی ہو، نہیں میں کرتا، اس لیے کہ جوڈیشری ہے، ہمیں ان کی عزت کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات بالکل میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جس طریقے سے لاش کو لٹکایا جائے، سڑکوں پہ گھسیٹا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سر 66 پیرا کو الگ کرتے ہیں، میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں بھی، اور جو کرٹیسزم شروع ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو کسی جج کے بارے میں ایسے الفاظ منسٹر نے اگر کہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی جو ہے رنجش ہوئی ہے، اور پھر ایک ایسا فیصلہ کرنا جس کے فیصلے ہونے سے لوگ جو کسی شخص کے خلاف ہوں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں احتیاط سر 66 پیرا کو جو ٹانگنا جب اس کو الگ کرتے ہیں، جو آرٹیکل 6 ہے ہائی ٹریزن ہے وہ صحیح ہے، اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ نہیں، اب تو وہ میں کون ہوتا ہوں اس کو صحیح کہنے والا غلط کرنے والا، وہ تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، جن کے سامنے فیکٹس ہیں، شواہد ہیں۔ سر فیصلہ تو آ گیا نا؟ نہیں، فیصلہ اس کی اپیل بھی تو ہے نا، دیکھیں ایک بات، اپیل بھی ریجیکٹڈ کر دی، جب تک پرویز مشرف اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے گا اپیل بھی ریجیکٹڈ ہو گئی، اعتراض لگا کے سپریم کورٹ نے واپس کر دیا کہ بھائی اس کو آپ لے کر آئیں ہمارے پاس، جب تک وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم سپریم کورٹ پہ رہنے دیں نا، جو فیصلہ کرے گی وہ ہم سب قبول، آپ اس کو قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ سر دوسری چیز سب سے بڑی امپورٹنٹ جو ہو رہی ہے، گورننس بہتر نہیں ہو رہی، پرفارمنس بہتر نہیں ہو رہی، 4 سے 5 آئی جیز پنجاب میں تبدیل، 3 سے 4 چیف سیکریٹری چینج، 5 آئی جیز کے پی کے میں تبدیل۔ سر کوئی آئی جی لگنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہاں تو آپ کی حکومت ہے سر، وہاں کیوں نہیں بہتری آ رہی؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے کیا کہ ہماری جو وش ہے چینج کی، پولیس ریفارمز کی، تو وہ بہت امبیشس ہمارا جو ہے پلان تھا، ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم پولیس میں ریفارمز لے کے آئیں گے، تو میں جب ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو اس کے لیے پھر اچھے سے اچھے کی تلاش جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب آپ سٹیبلٹی جو ہے پنجاب کی بیوروکریسی میں آئے گی، اور یہ جو تبدیلیوں والا ایشو ہے وہ اب ہم نے آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو زیادہ امپاور کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز والے ایشو ہیں جس تعداد کے ساتھ ہو رہے تھے انشاءاللہ اس میں اب کمی آئے گی۔ سر بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں، اور آخری بریک ہوگا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ سر سندھ کو آپ کی پارٹی نے نظر انداز کیا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں کہ عمران خان صاحب سندھ کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ ڈیسیشن میکنگ میں ہوتے ہیں؟ نہیں، میں عرض کروں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کو ٹائم نہیں دے رہے، کراچی کو ٹائم نہیں دے رہے؟ آپ کے وزراء جو ہیں وفاقی وزراء سندھ سے ہیں، آپ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے، ہمارے سینئر پارٹی کی لیڈرشپ کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے، اور اتنا بڑا پیکج جو ہے کراچی کے لیے پرائم منسٹر نے، تحریک انصاف نے اس کو اناؤنس کیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب پیکج اناؤنس ہوتا ہے تو اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس میں پیشنس ہے وہ دکھانا پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سیاست جو ہے وہ نہ کریں، لیکن کراچی کے لیے پرائم منسٹر کا اسپیشل انیشیٹو ہوں گے۔ کراچی کی ڈیولپمنٹ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہمارے بزنس کا ہب ہے، یہاں سے ٹیکسیشن جو ہے سب سے زیادہ یہاں سے جمع ہوتی ہے، تو وی پیشنیٹلی بلیو کہ کراچی ڈیزروز بیٹر، اور انشاءاللہ کراچی کو بیٹر پاکستان تحریک انصاف کی۔ آئین کا آرٹیکل ہے سر 158 آئین کا آرٹیکل ہے، گیس جہاں سب سے پہلے نکلے سب سے پہلے اس صوبے کے نکلے، 70% گیس سندھ سے نکلتی، آپ کا منسٹر عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ایل این جی لے، خریدے ہم سے، کیونکہ پہلے گیس یہاں سے نکلتی، آئین جو کہتا ہے وہ تو سندھ کو حکم لیکن آئین کے تو مطابق دیکھیں نا، آئین ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر شخص کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کا احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی حکومت یا کوئی ادارہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں
آزاد ہیں ان میں یہ ایشو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. یہاں تک مجھے پنجاب کے بزنس مین ہیں وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ گیس ہمیں 20 روپے میں اگر کاسٹ کرتی ہے تو اپنا سندھ میں وہ 10 روپے میں انڈسٹری کو ملتی ہے، اس لیے کہ چونکہ گیس جو ہے یہاں سے نکلتی ہے، وہاں کی انڈسٹری کو گیس جو ہے چیپر ملتی ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت. سر ذاتی مفادات ہیں، پارٹی مفادات ہیں، ملکی مفادات کہاں ہیں؟ میں ہماری جو پرائرٹی ہے تحریک انصاف کی وہ ملکی مفادات ہیں، عوامی مفادات ہیں. اگر ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو دیکھنا ہوتا تو ہم بڑے آسانی سے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیتے، پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے اور 5 سال سکون سے حکومت کرتے. پارٹی کے اندر گروپنگ جو ہے نہیں، پارٹی کے اندر گروپنگ والی کوئی پنجاب کے اندر سر گروپنگ نہیں، پنجاب میں کوئی گروپنگ نہیں. CM کو چلنے دے رہے ہیں؟ نہیں، کوئی گروپ نہیں ہے پنجاب میں. یہ علیم خان، یہ جہانگیر ترین، یہ علیم خان یا وہ جو تو بھی نااہل ہے سر. 62 63 پہ نہیں ہوتا، پھر بھی لیفٹ رائٹ کیوں سر؟ زلفی بخاری ڈیول نیشنلٹی سر. دیکھیں میں عرض کروں کہ کوئی پارٹی میں جو ہے کسی قسم کا کنفلکٹ نہیں ہے، کسی قسم کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک شپ میں سوار ہیں اور اس ملک کا جو فیوچر ہے 22 عوام کروڑ کا وہ ہمیں عزیز ہے اور پارٹی عمران خان کی لیڈرشپ میں. آپ ڈیسیشن میکنگ میں ہیں سر؟ بالکل جی، کور کمیٹی کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں میں شامل. سنتے ہیں وہ آپ کی بات؟ سب کی سنتے ہیں. سب کی سنتے ہیں. ڈیموکریٹک ہیں؟ بالکل ڈیموکریٹک. سر بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی آپ نے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.